मुफ्ती साहब, घुटने खुलने से वजू टूट जाता है या नहीं? بعض لوگ سمجھتے ہیں گھٹنے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. وضو گھٹنے کھلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی انسان باتھ روم میں بھی وضو کر رہا ہے یا برہنہ ہو کر غسل کر رہا ہے تو اس کے گھٹنے کھلے ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے گھٹنے دیکھ لیں یا کسی نے آپ کے گھٹنے دیکھ لیے تو اس میں وہ تو گناہ ہے کہ جو گھٹنے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے, چونکہ ستر میں شمار ہے مردوں کے. تو کسی کے گھٹنے دیکھنا یا کسی کے سامنے گھٹنے کھولنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. مفتی صاحب اگلا سوال, ننگے ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہو جاتا ہے. جب اور بہتر ہے کہ ننگے ہو کر برہنہ ہو کر ہی غسل کیا جائے. اگر کوئی انسان وہ غسل کر رہا ہے نا پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نجاست کو ختم کرنے کے لیے, نجاست دور کرنے کے لیے اگر کوئی انسان غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ برہنہ ہو کر غسل کرے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نجاست کے کچھ اثرات باڈی کے اوپر ہوتے ہیں جو کپڑے پہن کے انسان اچھی طرح سے اس کو اعضاء کو نہیں دھو سکتا, اعضاء کو صاف نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ برہنہ ہو کر اگر غسل کرے گا نا تو وہ اپنے جسم کو, باڈی کو رگڑ کے اچھی طرح سے صاف کر سکتا ہے, جس کے اس کے غسل کرنے میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو. مفتی صاحب, وضو کرتے وقت ہوا خارج ہونے سے وضو کو آگے بڑھایا جائے گا یا نہیں؟ اگر کسی انسان کا پورا وضو ہے تو ہوا خارج ہو جائے تو پورا ہی وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ تو ابھی ہوا ہی آدھا ہے, تو یہ تو بالکل ہی ٹوٹ جائے گا, چونکہ ابھی تو 2-3 اعضاء دھلے ہوں گے یا بالکل کہیں تک آپ وضو میں پہنچے ہوں, اور اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے پھر سے وضو کرنا پڑے گا, پھر سے وضو شروع کرنا. مفتی صاحب, بنا ٹوپی لگائے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بنا ٹوپی کے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن ٹوپی پہنانے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو لوگ ٹوپی پہناتے ہیں نا ان کی نماز کے بارے میں اگر آپ پوچھیں نا تو ٹھیک لگے گا کہ بھائی ٹوپی پہنانے والے کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بنا ٹوپی والوں کی نماز بہرحال خشوع خضوع کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم جب مسجد آؤ نا تو اپنے آپ کو سوار کے آؤ, اپنے آپ کو دیکھ کے آؤ کہ ہم خوبصورت لگ رہی نہیں لگ رہے. جیسے سسرال جاتے وقت کتنی مرتبہ لڑکا دیکھ رہا ہوتا شیشے میں کہ ذرا سی پلک ٹیڑھی نہ ہو جائے, اور ٹوپی تو خیر وہاں لگاتے ہی نہیں ہے, وہاں تو ٹوپی پہنانے والا سین سسرال میں چلتا ہے, ٹوپی لگانے والا نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو چاہیے اپنے آپ کو سوار کے آئے. تو ٹوپیاں بھی آج کل تو رواج ہے کہ وہ مسجد میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کی ٹوپیاں لگا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بار بار گرتی ہے, پھر وہ بار بار نمازوں میں ہی اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں, کہیں دوسرا بندہ اٹھا کے سر پہ ٹوپی رکھ رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے, نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہوتا ہے. تو اس لیے ٹوپی لگانا چاہیے, سر ڈھانکنا سنت ہے, اور نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے جب انسان ٹوپی نہ لگائے تو اس لیے بہتر ہے ٹوپی لگا کے پڑھنا چاہیے. بہرحال اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, نماز پر فرق نہیں پڑے گا. جی, اگلا سوال, جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے نا, تو وہ کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے نیت باندھی اور آسمان کی طرف ان کی نگاہیں اٹھ گئی, اوپر کو دیکھنے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کرے وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا ادھر ادھر نگاہ اوپر کو اٹھاتے ہیں, اللہ کرے ان کی نگاہ پھر نیچے واپس آئے ہی نہ, اوپر کے اوپر ہی رہے. یعنی اتنی سخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع فرمایا ہے. تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے. اسی کے لیے نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہو نا نیت باندھ کر قیام میں, تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. جب آپ رکوع میں ہو تو نگاہ دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے. جب آپ سجدے میں ہو تو آپ کی نگاہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے. رکوع میں دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے. اور جب آپ بیٹھ جائیں تشہد میں تو گود میں ہونا چاہیے. اور جب سلام پھیرے تو گود سے نگاہ سینے پر ہو کر سیدھی کاندھے پر اور پھر الٹے کاندھے پر آئے گی. بعض لوگ تو سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے, وہ پوری صف میں دیکھ لیتے ہیں کون کون آیا ہوا ہے کون کون نہیں آیا ہوا ہے. تو یہ غلط طریقے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے ہیں بس اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی, اگلا سوال, سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان سردی کی وجہ سے, ٹھنڈ کی وجہ سے پانی کو گرم کر کے اس سے پھر وضو کر رہا ہے, یا گیزر وغیرہ لگا ہوا ہے گھر میں اور سردی کی وجہ سے اس گرم پانی سے وضو کر رہا ہے, تو آسانی ہے. اسلام میں آسانیاں ہیں. الدین یسر, دین آسان ہے. دین آپ کو کسی مشکلات میں نہیں ڈالتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا آپ اسلام کی وجہ سے مشکل میں پڑ رہا ہو. اسلام نے تو مشکلوں سے نکالا ہے. تو اگر ٹھنڈ کی وجہ سے آپ پانی گرم کر کے غسل یا وضو کر رہے ہیں تو بے شک جائز ہے, کوئی پرابلم نہیں, کر سکتے. مفتی صاحب, دماغ میں گندے خیال آنے سے اور نائٹ فال ہو جائے تو کیا کریں؟ ٹھڑک پن دور کرو,
یہ تھرکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب پورا دن آپ سوچ رہے ہیں نا جن بارے میں، جی پھر رات میں وہی خواب نظر آ رہا ہے، یا وہ نہیں آ رہا ہے تو کچھ اور بدل کے آ رہا ہے. مثلا آپ سوچ رہے تھے کسی کے بارے میں، آ رہا ہے کوئی. اور یہ میں بالکل آپ کو ایگزیکٹ بات بتا رہا ہوں، جی جی کیونکہ میں نے پڑھا ہے نا. بھائی خواب جو آتے ہیں وہ 3 وجہوں سے آتے ہیں، شیطان کی جانب سے، یا فرشتے کی جانب سے، یا انسان کے ذہنی خیالات. تو جس کے دماغ میں ہر وقت گندے خیال چل رہے ہیں اس کو فرشتے کی جانب سے خواب تو آنے سے رہے. تو بہرحال اس کو 2 ہی قسم کے خواب آئیں گے، یا جو شیطان کی جانب سے آ رہے ہیں یا ذہنی خیالات. تو ایسے لوگ جو ذہن میں خیالات گندے چلایا کرتے ہیں نا، تو شیطان بھی پھر پناہ مانگتا ہے کہ بھائی اس کے دماغ میں گندے خیال کیا ڈالنا ہے، یہ تو پہلے سے جی اس کے دماغ میں وہی سب چل رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو خود پہ یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ دماغ میں گندے خیال آئیں نہ، ہم لائیں نہ. بغیر لائے نہیں آ سکتے نا، جی بغیر لائے کیسے آ سکتے؟ آپ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے جب آئے. اور اگر پھر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو انزائٹی ہو جاتی ہے، یہ ان کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آئیں. نیک لوگوں کو بھی آ جاتے جی ہیں بعض مرتبہ، وہ شیطانی حرکت ہوتی ہے، وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ نیٹ فال ہو رہا ہے تو وہ سونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، یہ دعا یاد نہ رہے تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب تھتکارے، پھر اس کے بعد سوئے. اور بہتر ہے اگر اردو میں اپنے سینے پر عین میم رے عمر لکھ سکتا ہو تو لکھ لے. یہ بڑا زبردست ایک نسخہ ہے کہ اگر کوئی انسان عین میم رے عمر لکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پھر نائٹ فال ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب اگلا سوال، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟ کیوں کسی کی دعوتوں کو ختم کروانے کے چکر میں لگے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے نا کہ بے نمازی کے گھر آپ کھا ہی پی نہیں سکتے، تو پھر تو بس شہروں میں 10 ہی 15 گھر ایسے ہوں گے مشکل سے جن کے گھر میں کھانا جائز ہوگا. دیکھیے، جو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ حقوق اللہ کی پابندی نہیں کر رہا ہے، حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہے. وہ اللہ کے حقوق جو ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہے اللہ کا. اور اگر وہ آپ کے حقوق بھی ادا نہ کرے، یعنی کہ حقوق اللہ پوچھیں، کچھ حقوق العباد ہے. حقوق اللہ اللہ کے حق، حقوق العباد میں ایک یہ بھی حق ہے دعوت قبول کرنا. اب کسی نے اگر ہماری دعوت قبول کی ہوئی ہے اور وہ حقوق اللہ کا پامال کرنے والا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور ہم نے اس کی دعوت سے انکار کر دیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، تو ہم نے بھی تو حقوق العباد کو پامال کر دیا نا کہ بندوں کے حقوق میں یہ ہے دعوت قبول کرنا، ہم نے اس کی دعوت قبول نہیں کی. تو وہ جانے، اللہ جانے. آپ تو جاؤ بسم اللہ والا برکت اللہ اور نوچنا شروع کر دو، آپ کے لیے جائز ہے. ہاں، جس کے یہاں 100% سود پہ کام ہوتا ہو اس کے یہاں اسلام نے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال ویسے ہی اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ گار ہے، یا اور کچھ کام کر رہا ہے جو اس کے کام دین اسلام کے خلاف ہیں، لیکن اس نے جو آپ کی دعوت کی ہوئی ہے تو آپ وہاں جا کر اس کے یہاں کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کھانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ اتنے اس کے قریب ہیں کہ گھر جا رہے ہیں، اس کی دعوتوں کو قبول کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی نماز بھی پڑھ لو، میں یہاں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو جی تمہارے جی بغیر جنت میں کیسے رہوں گا. تم خدا نخواستہ اگر گناہوں کے سبب جہنم میں چلے گئے یا نمازوں کے ترک کرنے کی وجہ سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا. اس لیے بھائی بہتر ہے، جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا جنت میں جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ اچھے کاموں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں، چاہے بخشے چاہے سزا دے. جی تو بہرحال اچھے بندے کو فخر نہیں کرنا چاہیے عبادت پہ، برے بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے جنت میں بھیج دے. جی یہ مت سوچو، یہ سوچو پتہ نہیں کون سی بات بری لگ جائے تمہیں جہنم کے اندر بھیج دے. تو یہ بس میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھو، اچھی اچھی چیزیں جو اپنے مطابق ہوتی ہیں نا لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی باتوں کو سائڈ کر دیتے ہیں سارے. مفتی صاحب، نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی خاتون کو نماز پڑھتے میں پیریڈ آ گیا ہے تو اس کو کنڈیشن سمجھنا پڑے گی کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے اس ٹائم، یعنی کہ وہ کون سی نفل نماز پڑھ رہی ہے یا فرض نماز پڑھ رہی ہے. جی اگر کوئی عورت فرض نماز پڑھ رہی ہے اور اس کو پیریڈ آ گیا جی تو اس کی نماز وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ پیریڈ آنے سے وہ عورت ناپاک ہو گئی، ناپاکی کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. اب جس کا وضو نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز نہیں، تو اس کی نماز وہیں پہ رک جائے گی، تھم جائے گی، پھر اس کے آگے نماز وہ نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. جی اب اگر اس نماز کی جو فرض نماز عورت پڑھ رہی ہے اس کی قضا بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے،
کیوں؟ کیونکہ فرض نمازیں پیریڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھ رہی ہے اور نفلی نماز میں اگر پیریڈ آ گیا ہے یا سنت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر پیریڈ سے غسل کرنے کے بعد جب پیریڈ سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے سنت یا نفل نماز میں اگر حیض آیا ہے تو اس کی قضا اس کو پڑھنا پڑے گی، لیکن فرض نماز کی قضا اس کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ فرض نمازیں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر معاف کر دی۔ جی مفتی صاحب، بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹتا ہے، بچوں کو تو وضو کر کے ہی دودھ پلانا چاہیے۔ پہلے بزرگان دین کی جو والدائیں تھیں نا، مائیں تھیں، وہ کیا کرتی تھی کہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہ کر لے، اور آج جب تک کہ وہ ناٹک نہ دیکھ لے، ٹی وی نہ دیکھ لے، جب تک بچوں کے دودھ پلانے میں عورتوں کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو وضو کر کے ہی دودھ پلانا بہتر ہے، یہ نہیں کہ وہ مطلب بغیر وضو کے عورت پلا نہیں سکتی، یہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر وضو ہے تو عورت کو چاہیے، اس ماں کو چاہیے کہ زیادہ اسی وقت اس کے پیٹ بھرائیں تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں باوضو عورت کی اس بچے کے اندر بھی انکریز ہو، تاکہ وہ بچہ بھی آگے چل کے کوئی بڑا نیک اچھا بنے اور بدماش اور گنڈا نہ بنے، وہ بچہ بھی آگے چل کے اچھے کام کرے۔ جی مفتی صاحب، موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہی حکم ہوگا جو قرآن کا حکم ہے، جو جلد کا حکم ہے نا، جو مجلد ہے اس کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا، یعنی کہ آپ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے مگر پاک لوگ۔ یہاں پاکی سے مراد وضو ہے کہ بغیر وضو کا کوئی شخص مرد ہو یا عورت قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ تو اگر ایسے ہی سامنے قرآن رکھا ہوا ہے یا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ہاتھ ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور آپ سامنے بغیر وضو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ظاہر ہے کہ ورق کو الٹیں گے بھی، اپنی انگلی کو اسے ٹچ کریں گے بھی، تو اس کے لیے پھر وضو کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا جو کاغذ پہ لکھا ہوا جلد میں ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا بھی حکم ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ بھائی وہ تو موبائل ہے، وہ اس میں ٹچ کہاں ہو رہا ہے، تو بھائی وہ بھی تو ایک کاغذ تھا نا جب اس پر قرآن لکھا گیا اور قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ کے اوپر حکم آیا کہ بھائی آپ وضو کریں، تو اسی طرح سے جب تک وہ موبائل میں قرآن اندر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے ڈسپلے پر، جب تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ڈسپلے پر نظر آ رہا ہے تو اب آپ اگر اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ موبائل میں بھی دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو ورق کو انگلی سے الٹیں گے، ٹچ کریں گے، تو اس لیے موبائل میں بھی پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔